الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ صراط الجنان تفسیر قرآن سے ترتیب وار قرآن شریف کی آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 167 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن 80 بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلی جو آیات گزری ان میں اللہ پاک نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور اس کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی مقدر کر دی گئی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ پاک قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہودیوں پر بخت نصر، سنجاریب اور رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانوں میں یہودیوں کو سخت ایذائیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی میں رہے، اور یہ سب اللہ پاک کے اس طرح کے فرامین کی نظیر ہیں، جو نظارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کی اور فرمان کی سچائی نظر آتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دین پر ثابت قدم رہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا۔ ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، اس طرح کہ کبھی ان پر خوب فراوانی ہوتی اور کبھی تنگ دستی ہوتی، کبھی تندرستی ہوتی اور کبھی ان کے لیے بیماری ہوتی، کبھی ان پر قحط پڑتا، کبھی مصیبتیں آتی، کبھی دنیاوی عزت دیکھتے، کبھی ذلتیں ان پر آتی، تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں۔ یہ سب کی سب آزمائشیں تھیں تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بعض تو مصیبت میں رب عز و جل کی طرف رجوع کرتے اور بعض راحتوں میں کرتے، اور جنہوں نے رجوع کیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں
اور کہتے ہیں ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر ویسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہے، بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ ناظرین اکرام، اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے ہیں، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا اور اس پر ہماری کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اس جرم پر قائم رہتے ہیں کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم کو بدل دیا، پھر یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کی۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس زعم میں مبتلا تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ اور فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اپنی بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے بڑے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہ گار ہیں لیکن فلاں کامل پیر صاحب کے مرید ہیں، لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، گناہوں پر ہماری کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل کن کی پیروی ہے اور کن کی عکاسی کر رہا ہے۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کی خبر اس روایت میں دی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ان کے اعمال صرف لالچ اور حرص ہوں گے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے ان قریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ توقع جو توبہ یا عبادت میں سرور کی رغبت پیدا کرے وہ رجا ہے، یعنی امید ہے، اور ہر وہ امید جو عبادت میں فطور اور باطل کی طرف جھکاؤ پیدا کرے وہ غرور ہے، وہ دھوکہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے دل میں خیال پیدا ہو کہ وہ گناہ کو ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے، اور شیطان اس سے کہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب اور تکلیف میں ڈالتے ہو، تمہارا رب تو کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ اس وجہ سے توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگے، ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نفس کو اللہ پاک کے غضب اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے، اور کہے کہ اللہ پاک گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ اگرچہ کریم ہے لیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی ڈالے گا، حالانکہ ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ عذاب، مشقت، بیماریاں، فقر اور بھوک وغیرہ جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کرتا ہے اسی طرح وہ ان چیزوں کو ان سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے اور اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں اور میں کس طرح اس سے دھوکے میں رہوں؟ بس خوف اور امید دو رہنما ہیں جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو بات عمل کی رغبت پیدا نہ کرے وہ تمنا اور دھوکہ ہے۔ اور اکثر لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے عمل میں وہ کوتاہی کرتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ پاک سے منہ پھیرتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے، وہ دھوکے میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور بیان فرمایا کہ ان قریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں پر دھوکہ غالب آ جائے گا۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، جیسا کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے، خواہشات اور شبہات سے بچنے کے باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ پاک سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ پاک کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ پاک کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے،
اس طرح انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات یعنی عفو و مغفرت محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو نیک اعمال کے باوجود ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا پھر کیا مطلب تھا؟ اس کے علاوہ ان علماء کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کی حاجت ہے کہ جو خود تو عوام میں مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں، عوام کی تربیت بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی اچھی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کا شکار ہیں۔ جب ان کی اولاد جانشینی کی مسند پر جلوہ افروز ہوگی تو کہیں یہ بھی انہی خرابیوں کا شکار نہ ہو جائے جن کا بنی اسرائیل شکار ہوئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا یہ مراد ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تبدیلی نہ کی، نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کی اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا۔ مزید پھر اس آیت میں نماز قائم کرنے کی بھی صفت کو بیان کیا گیا۔ نماز بھی اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے الگ سے ذکر کرنے سے مقصود نماز کی عظمت کا اظہار ہے اور یہ بتانا ہے کہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے ان میں سے 3 حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون یعنی پلر۔ پلر پر جس طرح عمارت کھڑی رہتی ہے ایسے ہی دین نماز پر قائم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 نمازیں اللہ پاک نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر یہ عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے یہ نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے تو بخشے چاہے عذاب کرے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا بھی موازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے۔ فی زمانہ مسلمان قرآن پاک پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کی، وہ اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں سے تقوی اور ورع کی وجہ سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے بھی پرہیز نہیں کرتے۔ جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ مجنون ہے، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان ہی نہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے، جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے ہو۔ اللہ پاک مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ صاحبان ہے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے، اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، جب بنی اسرائیل نے تکالیف کی وجہ سے توریت کے احکام قبول کرنے سے انکار کیا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی، یعنی 3 میل لمبا اور 3 میل چوڑا پہاڑ اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا اور ان سے کہا کہ توریت کے احکام قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر اس طرح کے بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور دائیں آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر ہی نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ اترنا بھی اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ اس طرح مسلمانوں کو تمام احکام پر عمل آسان ہو گیا۔ آزاد طبیعت ایک دم سارے احکام کی پابندی میں دقت محسوس کرتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے گواہی دی۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہنے لگو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی، ان کی اولاد کو نکالا۔ آیت اور حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ذریت نکالنا اسی ترتیب کے ساتھ ہوا جس طرح دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے سے پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد اور اولاد کی پشت سے ان کی اولاد، اسی طرح قیامت تک پیدا ہونے والے لوگ۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم نے اپنے اوپر گواہی دی اور تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ پھر اس سارے معاملے کا ریزن اور اس کا سبب بھی اللہ پاک نے آیت میں بیان فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ پاک ہم جو کفر و شرک میں مبتلا رہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، کیونکہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ تو ہمارا رب ہے اور تیرے سوا کوئی بھی رب نہیں، اور اے رب کریم تو بے خبر کو تو نہیں پکڑتا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے خود ان پر عالم ارواح میں انہیں گواہ بنایا کہ انہیں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی کر دیا اور اقرار بھی لے لیا، لہٰذا ہمیں چھوڑ دے اور عذاب نہ دے، اور نہ ہی تم قیامت کے دن یہ کہہ سکو کہ ہم کفر و شرک میں اس لیے بے قصور ہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم ان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوئے، قصور ان کا ہے ہمارا نہیں۔ انہیں یہ باتیں کہنے کا حق اس لیے نہ ہوگا کہ جب ان سے عہد میثاق لے لیا گیا اور یہ بات ان کے دلوں کی تہ میں رکھ دی گئی اور اس عہد کی یاد دہانی کے لیے ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا، کتابیں اتری، ان کے سامنے حق بیان کر دیا گیا، تو اب عذر کا کوئی موقع ان کے پاس نہ رہا۔ اس آیت سے چند باتیں پتہ چلی کہ عمومی طور پر شرعی احکام میں بے خبری معتبر نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا، اللہ پاک کے عذاب سے یوں چھوٹ نہیں سکتا۔ ہر شخص پر ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق دینی مسائل سیکھے۔ اسی طرح عقائد کے باب میں، عقائد وغیرہ میں اپنے باپ دادوں کی تقلید درست نہیں، اللہ پاک نے عقل دی ہے، لہٰذا خود تحقیق کر کے درست عقیدے اختیار کرنے چاہیے۔
نیز یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کی بنیاد ڈالنا اگرچہ سخت تر جرم ہے، مگر بعد میں دوسرے لوگ یہ گناہ کرنے والے بھی مجرم ہوں گے، وہ یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہم چونکہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے نہیں، ہم نے یہ شروع نہیں کیا، اس لیے ہم قصوروار نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور ہم اسی طرح تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ یعنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کی قوم کے سامنے ہم نے اس صورت کی آیات تفصیل سے بیان کی، ہم ان کے علاوہ آیات بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق اور ایمان قبول کریں، اور اس لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ شرک و کفر سے توحید و ایمان کی طرف رجوع کر لیں اور صاحب معجزات نبی کے بتانے سے اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں اور اللہ پاک کو مانیں۔ چونکہ قرآن پاک تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور لوگوں میں سے بعض ڈر سے، بعض لالچ سے اور بعض دلائل سے مانتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں ہر طرح کی آیات مذکور ہیں کہ جو جس طرح چاہے مان سکے وہ مان لے۔ اللہ پاک سے دعا ہے قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔